مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زیرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے اور کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑے کو روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، جیسے اسے کوئی آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں کٹنے نہ دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 610 بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو اس کا باپ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشق پر اپنے آپ رخ بدل لیا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کچھ کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے 2 زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر بھی پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا۔ خالد کو سن 629 کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے جنہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے تھے۔
اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا جو جاہلیت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام ہی بھول گئے ہو۔ تاریخ نے بھی اس پست طاقت، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے لیے کام لگا دیا گیا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد الرسول اللہ کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتوں کی توہین اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے روکے، ورنہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا، اس میں باغ پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد ہمیں دے دو۔ جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن ولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقلمند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کہ تم پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کرنے آئے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا۔ کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض میں ہمیں اپنا بھتیجا دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا ہماری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے کے آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی۔ محمد کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کے ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا، دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دق کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کی جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کرتے ہوئے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ
لڑنا ہی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر